خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. اب معتکف ہو گئے، جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ملتا رہے گا. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. اب مسجد میں آ گئے، افطاری بھی تیار ہے، اعتکاف کی نیت بھی بھول گئے تھے، نہیں کی تھی، تو اب افطار مسجد میں نہیں کر سکیں گے. ثواب کی نیت سے اعتکاف کی نیت اب بھی کر سکتے ہیں، کھانے پینے کے لیے نہیں. تو اعتکاف کی نیت ثواب کے لیے کر لیجئے، پھر کچھ ذکر و درود کر لیجئے، چاہیں تو 12 بار درود پاک پڑھ لیں. اب افطاری کرنے میں حرج نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. زیادہ درود و سلام پیج نمبر 8، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 25. جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کے بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چودہ سو 40 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا 13واں روزہ ہے. عصر کی نماز پڑھ کر عاشقان رمضان جمع ہے. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. اب سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں گی ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ ہٹتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدین. آج کل ماشاءاللہ مساجد میں نمازیوں کی تعداد عام دنوں کے مقابلے میں بڑھی ہوئی ہوتی ہے، اور مسجد میں اسپیشلی تراویح کے وقت ایک تعداد مسجد میں رہتی ہے. اسی طرح معتکفین، موبائل سب کا ساتھ ہوتا ہے، انٹرنیٹ موبائل میں موجود ہے. وقت نکال کر موبائل فون کے ذریعے مختلف چیزیں دیکھی سنی جا رہی ہیں مساجد کے اندر. تو جیسے کہ تھوڑی دیر ہے تراویح میں، 5-7 منٹ کے بعد رکوع ہوگا تو چلو یہ کلپ دیکھ لیا، وہ دیکھ لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا. تو مساجد کا ایک اپنا احترام ہے. تو مساجد میں موبائل فون کے استعمال کے کیا کیا آداب ہونے چاہیے، اس متعلق کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں. سر یہ موبائل فون نے یہ شاید اس کو اینٹی خشوع، نماز میں دل نہیں لگنے دیتا ہوگا، دل پھنسا رہتا ہوگا اس میں کہ سلام کا پھرے. اس کو چیک بھی کرتے ہیں لوگ سلام پھرنے کے بعد. میں نے تو کسی امام کو بھی دیکھا تھا جس سے سلام پھرا اس کے ہاتھ میں موبائل تھا. تو یہ ہے مطلب آزمائش. تو مسجد میں جب آئیں تو کاش ہمیں اور کچھ یاد نہ رہے. اللہ کے گھر میں آئے تو موبائل فون کو بھی جیسے بھول جائیں، اس کو سائلنٹ پر رکھ دیں، اور جب تک مسجد میں رہیں اس کو ہم کاش آن نہ کریں. پہلے تو یہ اپنے یہاں تو تحریک چلی تھی
موبائل فون جمع کروا دیے تھے معتکفین کی تعداد نے. اب اللہ بہتر جانے وہ جمع تو جوش میں کروا دیے ہوں, پھر وہ تھوڑا تھوڑا کر کے لے بھی لیے ہوں گے واپس, ایسا بھی ہوا ہوگا. تو یہ کہ اب اعتکاف میں جب پہلے موبائل فون کا تو ہم نے نام بھی نہیں سنا تھا, پہلے تو PTCL ہوتا تھا, وہ بھی آسانی سے تھوڑی ملتا تھا, بہت دشواری سے ملتا تھا. اور یہ علامت جیسے مالداروں کی تھی کہ مالداروں کے گھروں میں فون ہے بھائی, ان کے گھر میں, غریبوں کے گھروں میں تصور نہیں تھا. اب تو بھکاری کے پاس بھی یہ ہوتا ہوگا موبائل فون. اس سے مطلب یعنی کہ مسجد میں اس کے ایسا استعمال بھی نہ کیا جائے جس سے خود بھی مطلب ذکر و اذکار سے محروم رہے, دوسروں کو بھی آواز کی وجہ سے پریشانی ہو, گھنٹیاں بجتی رہیں. بعض اوقات میوزیکل ٹون بھی اس میں بجتی ہے مسجد میں, توبہ استغفر اللہ. میوزیکل ٹون تو ویسے بھی ناجائز ہے, گھر ہو یا مسجد ہو یہ رکھنی ہی نہیں چاہیے. آپ بولتے ہیں اور کوئی آپشن نہیں ہے, تو اور فون بھی تو بہت آتے ہیں جن میں آپشن ہوتے ہیں جو میوزیکل ٹون کے بغیر. بہت سا ہم لوگ بھی استعمال کر ہی رہے میوزیکل ٹون, تو ہم نہیں رکھتے. تو اس طرح کا فون لیا جائے کہ جس میں میوزیکل ٹون نہ ہو یا دوسرے آپشن موجود ہو, اور ایسا ٹون رکھ دیا جائے جو میوزک نہ ہو. ایسے ٹون تو ہوتے ہیں. اب جیسے معتکفین ہیں نا, ان کے لیے جیسے کہ مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر تراویح عشاء کی جماعت کے دوران اگر جیسے کھانے پینے کے حوالے سے جو وقفہ ہوتا ہے, تو اگر اس دوران اس نے ضرورت کے تحت موبائل اپنا دیکھ لیا کہ کوئی نمبر یا ایسا کوئی میسیج یا کوئی ضروری پیغام, یا پھر فجر کی نماز کے بعد بیان وغیرہ فارغ ہو کر سونے سے پہلے آپ ضرورت کے تحت اطلاع دے دیں کہ میرا موبائل کا جو استعمال ہے یہ میں نے لمیٹڈ کر دیا ہے, میں صرف پورے دن میں یہ 2 دفعہ اپنا موبائل تھوڑی دیر کے لیے دیکھوں گا. وہ بھی ضرورت کے نمبروں کو رکھیں, بقیہ کے نمبروں کو آپ ایک طرف کر لیں یا کوئی دوسرے نمبر پہ ترکیب بنا لیں, تاکہ آپ کا یہاں مسجد کے اندر جو رہنا ہے نا یہ مفید ثابت ہو. ویڈیوز وغیرہ جیسے کہ جو بھی سوشل میڈیا کا اگر استعمال ہے, کسی اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو یوز کرنے کے طور پر آپ دیکھنا چاہتے ہیں, تو میری درخواست یہی ہے کہ مسجد میں اس طرف نہ جائیں, کیونکہ اس میں پھر آدمی حد سے باہر نکلنے میں اس کو دیر نہیں لگتی, اور بعض چیزیں پھر نہ دیکھنے والی چیزیں بھی بندہ دیکھ لیتا ہے. تو آپ کا جو یہاں آنے کا مقصد ہے اس کو بھی آپ نے بالکل دیکھنا ہے کہ وہ موبائل کی نظر نہ ہو جائے. سونے کا ٹائم ہے, آپ گھنٹوں تک لے کر بیٹھے ہو تو آپ کی نیند ڈسٹرب ہوگی. اٹھنے کے فوراً بعد تو پھر جو آپ کو استنجا وضو کے لیے جانا ہے تو وہ سارا ڈسٹرب ہوگا. یہ اسی طرح جو مساجد میں نماز کے لیے جاتے ہیں, ان سے میری درخواست ہے, تراویح پڑھنے جاتے ہیں یا اس طرح مطلب کہ جو دیگر نمازوں کے لیے جاتے ہیں, آپ جب مسجد میں جائیں نا تو موبائل فون جیسا آپ نے سائلنٹ کر دیا. اب ذہن بنا لیں کہ جب مسجد سے باہر نکلیں گے تب موبائل فون ہم استعمال کریں گے. مسجد کے اندر بھی موبائل فون, کیونکہ نارملی مغرب تراویح پڑھنے میں زیادہ دیر لگتی ہے, تو تراویح کے دوران بار بار موبائل فون نکال کر دیکھنا کس کا نمبر آیا, کس کا میسیج آیا, کیا آیا, تو وہ نماز کے اندر وہ رغبت اور شوق بھی شاید پیدا نہ ہو سکے. تو آپ سائلنٹ کر کے جیب میں رکھ دیں, اور مسجد سے باہر نکل کے پھر آپ تسلی کے ساتھ اپنے پیغامات چیک کریں, تو انشاءاللہ اس سے امید ہے کہ آپ ثواب زیادہ کمانے میں کامیاب ہو جائیں گے. جہاں تک نہ دیکھنے والے وہ سین کا تعلق ہے, تو وہ مسجد میں تو دیکھنا خیر وہ ہے ہی برا, لیکن باہر دیکھنا بھی کوئی اچھائی نہیں ہے, اس کو باہر بھی نہیں دیکھنا ہے. جیسے بے پردہ عورت کو مسجد میں دیکھنا بھی گناہ, باہر دیکھنا کوئی ثواب کا کام تو نہیں ہے, اس لیے وہ بے پردہ عورت کو تو دیکھنا ہی نہیں ہے. اس طرح میوزک بھی بعض کلپ میں ہوتا ہے, تو اب مسجد میں سننا بھی گناہ, باہر سننا بھی گناہ. تو یہ اب ماشاءاللہ اعتکاف میں آئے ہیں, اور جو ناظرین حاضرین سب کو اللہ کو راضی کرنا چاہیے, جو بھی مسلمان ہیں. اور وہ یہ تو ذہن کسی کا بھی نہیں ہوتا کہ میں اللہ کو ناراض کروں, نعوذ باللہ. تو اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے چاہیے. تو اس طرح کا استعمال موبائل فون کا نہ مسجد میں ہو, نہ گھر میں ہو, نہ دکان پر ہو, کہیں بھی نہ ہو. بس درست استعمال, جائز استعمال. جیسے رحمی ہے, گھر والوں سے بات چیت کرنی ہے تو وہ کر لی, مگر مسجد میں اس میں بھی محتاط انداز میں کہ کسی نمازی کو یا کسی سونے والے کو یا تلاوت کرنے والے کو کوئی پریشانی نہ ہو. جس طرح کا وقت آپ کو بتایا گیا, نگران شورا نے جو مشورے دیے اس کے مطابق
تھوڑا سا وقت اس کا فکس کر لیا جائے. جیسے کہ دعوت اسلامی کے نیکی کی دعوت پر مشتمل کلپ آتے ہیں, مدنی گلدستے ہم بولتے ہیں اس کو, مدنی گلدستے آتے ہیں, تو وہ بھی یہاں انہی اوقات میں سنے جائیں جن اوقات میں آپ کو یہ ٹائم انہوں نے بتایا. اس کے علاوہ آپ وہی مطلب کہ ایک سنیں گے, دوسرے پہ جائیں گے, تیسرے پہ جائیں گے, آپ کی مشغولیت رہے گی. وہ دعاؤں کے حلقے یہاں ہوتے ہیں, نمازیں سکھائی جاتی ہے, قرآن کریم سکھایا جاتا ہے. ان سب سے پھر محرومی کا سامان ہوگا. مدنی مذاکروں میں بھی دل کا لگے گا, بیٹھے ہوتے ہیں لے کر فون موبائل, اس پہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں. مدنی مذاکرے میں بھی مست ہوتے ہیں بعض, یا ہوتے ہوں گے. تو اس طرح مطلب کوئی نظر آتا ہے ہر وقت میں, ظاہر ہے کہ وہ مانیٹرنگ تو کرتا نہیں آپ لوگوں کی کہ کیا کیا کر رہے ہیں, لیکن کوئی نظر آ جاتا ہے فون میں, وہ لگا ہوتا ہے بیچارہ. تو ایسا نہ کریں. آپ پڑھ رہے ہوں گے اسکول میں یا کالج میں, تو جب لیکچرر لیکچر دے رہا ہوگا تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ آپ موبائل فون میں آپ کو کوئی دیکھنے دے. تو اس کا لیکچر دنیا کی حد تک ہے, اگر 100% شریعت کے مطابق ہو تب بھی دنیا کی حد تک ہے. اور ہمارا لیکچر, ہمارا بیان یہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے مفید ہے, جنت میں لے جانے والا ہے. تو جب وہاں آپ موبائل فون بند رکھ سکتے ہیں, یہاں تو زیادہ رکھنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال یہ آیا, ولی کے پاس کتنی طاقت ہوتی ہے؟ جیسا ولی, جیسا ولی, جیسا غوث پاک کی طاقت تو سارے ولیوں سے زیادہ تھی. آپ کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے, کیا نمازی کے آگے گزرنے سے گناہ ملتا ہے؟ نمازی کے آگے سے گزرنا گناہ ہے. یعنی اگر گزرنے والا جانتا کہ نمازی کے آگے سے گزرنے میں کیا ہے, تو وہ 100 سال اسی جگہ کھڑا رہنا پسند کرتا. یعنی اس کو کہ یہ کم تکلیف ہے, اس پہ گزرنے میں اتنی سخت سزا ہے. یہ مثال دی گئی حدیث شریف میں. تو اس لیے بہرحال یہ کہ نمازی کے آگے سے نہ گزرا جائے. کہ جماعت کے دوران نمازیوں کے آگے سے گزرنے کے حوالے سے شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ جماعت ہو رہی ہے اور جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں امام کے پیچھے, تو اب امام کا جو سترہ ہے, امام کی جو بھی آڑ ہے, وہ مقتدیوں کے لیے, یعنی کہ وہ امام اب مقتدیوں کے لیے آڑ ہے, یہ یعنی کہ سترہ ہے. تو مقتدیوں کے آگے سے گزرنے میں حرج نہیں ہے. جیسے کہ اب آگے آپ کو جانا ہے, لوگوں نے سب پیچھے بنا لیے, تو اب یہ کہ بھلے ان کے آگے سے گزرنا پڑے, آپ گزر کر آگے صف میں کھڑے ہو جائیں, سب پوری کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ آپ تعالی. نے بغیر جماعت والا مسئلہ جو بیان کیا کہ وہ 100 سال تک رکنا پڑے تو وہ ٹھہرا رہے, تو یہاں مطلب کہ دوسری دعا تک کے لیے رکتے ہی نہیں ہے. جیسے سلام پھرتا ہے, پیچھے جو مسبوق جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں جن کو بعد میں جماعت ملی ہوتی ہے, ان کے لیے بعض اوقات اتنے بڑے رش کے اندر نکلنے والے بڑی آزمائش کا سبب بنتے ہیں, اور وہ جا کر اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے, چہرہ کر کے کھڑے ہو جائیں گے. اور بعض اوقات تو ایسے ہوتے ہیں کہ دو نمازیوں کے بیچ میں سے وہ دیکھ رہے کہ وہ جیسے سجدہ کیا نا, وہ یوں کر کے جیسے کہ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں, تو اتنا نہیں رک جاتے کہ ان کو نماز سے فارغ تو ہو جانے دیں. تکلیف دے نمازیوں کے لیے, خود اپنے لیے بھی گناہ کا کام ہے نا یہ, کہ نمازیوں کو اس طرح تشویش پہ ڈالنا, پریشان کرنا. تو پیچھے جانا کوئی شرط نہیں ہے, کوئی واجب نہیں ہے, پیچھے جانا ضروری نہیں ہے, وہیں بھی نمازیں پڑھ سکتے ہیں ہم. وہ تو منتشر کرنے کا صفوں کو ایسا ہے کہ جب کہ کوئی یعنی گناہ نہ کرنا پڑے, کسی کو تکلیف نہ ہو, تو وہ صف منتشر کر دی جائے. تھوڑے نمازی ہوں اور وہ ہو جاتے ہیں منتشر, لیکن یہ اس لیے تھوڑی منتشر کرتے ہیں کہ پیچھے سے آنے والے کو پتہ لگ جائے کہ جماعت ختم ہو گئی. یہ تو توجہ بھی نہیں ہوتی ہوگی, یہ نیت کہاں سے لائیں گے. عام طور پر بس انہیں یار دل نہیں لگتا, نکلنا ہوتا ہے. بس سنیما گھر میں بیٹھیں گے تو 3 گھنٹے ٹک کر بیٹھیں گے, 2 گھنٹے 3 گھنٹے جو بھی ٹائم لگتا ہے, اور ریسس وہ جو چھٹی ملتی ہے تھوڑی بہت انٹرویل وغیرہ, وہ اپنی جگہ پر جم کے بیٹھیں گے, پلک جھپکائے بغیر اس کو دیکھیں گے. اللہ کی نماز میں یہ 2 رکعت 4 رکعت امام کے پیچھے پڑھی, 3.5 منٹ 4.5 منٹ, اب ان کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اسٹیمنا ختم ہو گیا, اب پیچھے بھاگو 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 بھاگو. یہ مصیبت ہے.
یعنی جو نمازی پڑھتے ہیں ان میں یہ مصیبت ہے، جو نہیں پڑھتے تو وہ بیچارے پڑھتے ہی نہیں ہیں. تو یار مسجد میں جم کر رہا کرو. اور امام دوسرا فاتحہ پڑھتے ہیں، اس پہ بیٹھنے کا ذہن نہیں ہوتا. کوئی دوست اگر باہر کھڑا ہو گیا تو وہ دل اس کا لیتا جاتا ہے، دل وہاں پھنسا رہتا ہے اس کا، تو یہ بھی پھر جلدی جلدی سلام پھیر کے بھاگتا ہے اس کے پاس. اور 1 گھنٹہ گپے ماریں گے تو پتہ بھی نہیں چلتا. یار ایسا نہ کرو، مسجد میں دل لگاؤ. وہ کہتے ہیں کہ مسجد میں مومن کی مثال ایسی ہے کہ جیسے دریا میں مچھلی، نہ مچھلی دریا میں خوش رہتی ہے، نہ باہر نکالو تو تڑپتی ہے. تو مومن کی مثال ایسی دی گئی بزرگوں کی طرف سے کہ جیسے دریا میں مچھلی. اور منافق کی مثال مسجد میں ایسی ہے جیسے پنجرے میں پرندہ. پنجرے میں پرندہ بے چین رہتا ہے، قید میں رہتا ہے نا، کہ نکلے یہاں سے آزادی ہو. تو معاذ اللہ مسجد میں ہماری حالتیں ایسی ہو گئی کہ بس بھاگو 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 بھاگو. مسجد میں بالکل دل نہیں لگتا. گناہوں بھرے اڈوں پر یا ویسے فضولیات میں بڑا دل لگتا ہے. بیٹھکوں میں گھنٹوں ساری ساری رات رمضان شریف میں گپے مارتے ہوتے ہیں نا، ساری ساری رات لگے ہوتے ہیں، چائے کے دور چل رہے ہوتے ہیں. اور پہلے تو شطرنج کھیلتے تھے، تاش کھیلتے تھے، اب خدا جانے کہیں اور نکل گئے ہوں گے. برسوں سے یہ مناظر تو میں نے دیکھے نہیں ان لوگوں کے. تو بہت مطلب ہے نا، گناہوں میں دل لگتا ہے، نیکیوں میں ذرا بھی دل ہمارا لگتا نہیں ہے. اللہ دل لگا دے. دعا بھی کرتے رہیں اور اس کے لیے دوا بھی کرتے رہیں. دوا یہ کہ کوشش، دل لگے نہ لگے مار مور کے نفس کو بیٹھنے پر مجبور کریں. باہر جانا ہے نہیں جانا، نہیں دوست انتظار کر رہا ہے، کرتا رہے. میں رب کی بارگاہ میں حاضر رہوں گا، میں یہ پڑھوں گا، میں لا الہ الا اللہ پڑھوں گا، میں سبحان اللہ تسبیح فاطمہ پڑھوں گا، آیت الکرسی پڑھوں گا، فلاں پڑھوں گا، درود پاک 313 پڑھوں گا. نہیں میں نہیں جاتا مسجد میں چھوڑ کے مسجد کو نہیں جاتا، نہیں جاتا. صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. شجرہ شریف جو میل سنت کا ہے، یہ مہربانی کر کے رکھ لیں اپنے پاس. اور 5 نمازوں کے بعد کیا پڑھنا ہے، صبح و شام کیا پڑھنا ہے، اس کو پہلے دیکھ دیکھ کر بھی پڑھیں گے نا تو اس کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ تھوڑی عرصے میں آپ کو یہ اوراد و وظائف زبانی یاد ہو جاتے ہیں. اور اس کو درست پڑھنے کے طور پر آپ، کیونکہ ماشاءاللہ مدرسۃ المدینہ برائے بالغان کی بھی یہاں ترکیب ہے، تو انشاءاللہ یہاں آپ کے یہ درست پڑھنے کے حوالے سے بھی اسلامی بھائیوں سے اگر آپ معلومات کر لیں گے تو آپ کو وہ تلفظ اور یہ ساری چیزیں درست کروا دیں گے. تو اگر شجرہ شریف بھی پڑھنے بیٹھے نا، لیکن مجھے بھی یہ اندازہ ہے کہ شجرہ شریف میں اتنے پیارے پیارے اور زبردست اوراد و وظائف ہیں کہ اگر ہم صرف اپنے پیر صاحب کا شجرہ ہی پڑھنے کو پکڑ لینا کہ ہمیں روزانہ کے جو اس میں اوراد و وظائف تلاوت وغیرہ جو دی گئی ہیں، اگر صرف اسی کو لے کر بیٹھے ہیں نا کہ ہم یہ پورا کریں گے تو شاید ہم سے ہماری جیسی مصروفیت اور ہمارے جیسے انداز زندگی ہے تو شاید ہم اس کو پورا نہ کر سکیں. تو قرآن کریم کی تلاوت کا بھی اس میں ذکر ہے، بہت کچھ اس میں ہے. تو اگر اب تک آپ نے شجرہ شریف نہیں لیا تو آپ ہدیتاً یعنی کہ وتھ پرائس آپ مکتبۃ المدینہ سے شجرہ شریف لے کر مہربانی کر کے اس کو ایک بار ضرور دیکھیں کہ اس میں کیسے کیسے پیارے پیارے اوراد و وظائف ہیں. مدنی چینل کے ناظرین بھی اس کو پریکٹیکل کریں. ماشاءاللہ شجرہ ہمارے نیٹ پر بھی موجود ہے، آپ چاہیں تو اسے ڈاؤن لوڈ کر لیں اپنے پاس اور موبائل فون میں بھی سیو کر سکتے ہیں. اب موبائل فون میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. تو بہت سارے اس میں آپشن ہمارے پاس موجود ہیں. جی کال چلائیے. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ اگر کسی کا مال چوری ہو جائے یا فصل کو آگ لگ جائے تو اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دی تو یہ برباد ہو گیا، یا فصل کا عشر نہیں دیا تو یہ اس لیے اس کو آگ لگ گئی. اس طرح کا کہنا یا اس طرح کا واٹس اپ چلا دینا یہ کیسا ہے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے. اگر کسی کے والد زکوٰۃ اور عشر نہ دیتے ہوں تو اب بیٹے کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلا سوال کہ آگ لگ گئی یا وغیرہ، تو یہ بالکل تہمت ہے مسلمان پر. یعنی صرف اسی وجہ سے آگ نہیں لگتی کہ زکوٰۃ نہیں دی تھی، نعوذ باللہ. تو یہ وعید ضرور ہے کہ جو نہیں دیتے ان کا آگ لگ جائے یا تلف ہو جائے، مال برباد ہو جائے وغیرہ. تو یہ وعیدیں ضرور ہیں، لیکن یہ کہ یہ کنفرمیشن کرنا میرا تیرا کام نہیں ہے. ہمارے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں ہے جس سے ہم کو کنفرم ہو جائے کہ اس نے زکوٰۃ نہیں دی تھی. اس لیے ہی
یہ مال اس کا جلا ہے، تو یقیناً یہ ایک مسلمان کی بہت بڑی دل آزاری، اس پر تہمت ہے کہ اس نے زکوٰۃ نہیں دی تھی. ہو سکتا ہے بیچارے نے زکوٰۃ دی ہو، یا عین ممکن ہے کہ اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہو. بھلے ٹھیک ہے اس کے پاس مال بہت ہے، لیکن اس سے زیادہ ہو سکتا ہے وہ قرضے میں ڈوبا ہوا، تو آپ کو بتائے گا آگے. یہ ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے. اور اگر معاذ اللہ اگر سوشل میڈیا پر ریڈیا تو لاکھوں تک اس کی بیچارے کی مطلب بے عزتی آپ نے کی، پتہ نہیں کس طرح اس سے معافی مانگیں گے اور کس طرح اس کو راضی کریں گے. تو اللہ سے بھی توبہ کریں، اور اگر اس کو پتہ چل گیا تو اس سے بھی معافی مانگیں. اور جن جن کو تہمت بیان کی ان کو بھی کہنا پڑے گا کہ میں نے غلط تہمت لگائی تھی، اب کام پہ لگ جائیں، ایسی حرکتیں نہ کیا کریں. اگر یہ نہیں کریں گے تو آخرت میں کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو. مسلمان کی عزت بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے. مسلمان کی عزت یوں کر کے اچھال کے پھینک دیتے ہیں لوگ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار کعبے شریف کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ کعبے، ایک مسلمان کی عزت تجھ سے بڑھ کر ہے. حدیث میں تقریباً یہی الفاظ ہیں، مسلمان کی عزت کعبے سے بڑھ کر ہے. تو یہ مثال دی گئی ہے ایک حدیث پاک میں، خدا آقا نے مثال دی ہے. تو مسلمان کی اہمیت ہم کو سمجھنی چاہیے. ہم جس کو چاہتے ہیں ایک دم ڈیگریڈ کر دیتے ہیں، ذلیل کر دیتے ہیں. توبہ استغفر اللہ، آخرت میں بہت مشکل پڑ جائے گا. بھائی کسی کی شکل و صورت اچھی نہیں ہے، یا کسی کے بولنے کا انداز ٹھیک ہے، مطلب وہ اچھا یا عمدہ الفاظ کی ترکیب نہیں ہے، تو یہ اس کا مذاق اڑانا یہ کوئی تو تک نہیں ہے نا. جس کو جیسا اللہ نے بنایا، ہم مطلب اس کی ہم اپنی خیر منائے. ہو سکتا ہے اس کی شکل اچھی ہو جائے، ہماری شکل بگڑ جائے. شکلیں بگڑتی تو ہے نا، حد سے ہو جاتے ہیں، آگ سے، بھاپ سے، تیزاب سے، کسی چیز سے بھی شکلیں بگڑ جاتی ہیں. اچانک چہرے تک آگ پہنچ جاتی ہے، چولہے پر کام کرتے کرتے چہرہ بگڑ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ یہاں بھی ہمارا چہرہ نہ بگڑے اور وہاں بھی نہ بگڑے، محشر میں بھی ہم سرخ رو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ کشمیر سے بڑی تعداد نظر آ رہی ہے مدنی چینل کی اسکرین پر، اور کشمیر والوں نے تو یہ ہٹیاں والا وہاں کے اسلامی بھائیوں نے تو کچھ لکھ کر بھی رکھے ہوئے ہیں. اب کیمرہ مین قریب جائے گا تو پتہ چلے گا کہ انہوں نے کیا کیا یہ لکھ کر لائے امیر سنت کے لیے. ماشاءاللہ. تو کیمرہ مین کے قریب جا کر پھر پوری اسکرین پر دکھائیں گے. اتنی تعداد میں جمع ہو گئی جی ہیں شام کے وقت. اور ماشاءاللہ کشمیر بھی دیکھا جائے تو ایک طرح سے ریگولر وہاں کے اسلامی بھائی ماشاءاللہ نظر آ رہے ہیں، اسپیشلی ہمارے عصر و مغرب کے درمیان میں. وہاں کے ذمہ داروں کی کاوش ہے یہ. مرحبا. اس کے بغیر تو جمع ہوتے ہی نہیں جب تک وہ خود بھی پہنچتے ہوں جمع. ہمارے اسلامی بھائی جو ذمہ داریاں جن کو ملی وہ کام نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ کام ہوگا نہیں. الحمدللہ اللہ برکت دے، سب کو برکت دے. فیضان مدنی چینل جاری رہے گا. شورا کے نگران پر نور کی برسات ہو. یہ لیفٹ سائڈ کا پین کر رہے ہیں، رائٹ سائڈ پہ کریں گے تو اور آئیں گے. مدرسۃ المدینہ کے شاید مدنی منے ہوں گے، کفا. اور سبحان اللہ ماشاءاللہ یہی ان کے ہیں. اور آگے یہ پتہ نہیں. فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا. مرشدی اتار پر نور کی برسات ہو. اور یہ مختلف مدارس المدینہ ہیں جو جنہوں نے یہ کام کیا ہے. ماشاءاللہ. مرحبا مرحبا. اللہ آپ سب کو برکتیں دے. سب چاند رات کو مدنی قافلے میں سفر کی نیت کر لیجئے انشاءاللہ. جی سوال چلائیے. میں محمد ابرار اتاری فیضان مدینہ نواب شاہ میں ایک ماہ کے اعتکاف میں بیٹھا ہوں. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ انسان جس دنیا میں رہتے ہیں تو اس کی محبت اس کی چیزوں سے بھی محبت ہو جاتی ہے. امیر اہل سنت سے عرض ہے دنیا کی محبت دل میں پیدا نہ ہو، اس کا کیا علاج ہے؟ دنیا کی تباہ کاریوں کی معلومات کرے بندہ. دنیا وہ بری، دنیا کی وہ محبت بری کہ جس سے آخرت کو نقصان پہنچے. اور اگر دنیا کی کسی چیز سے محبت تو ہے مگر وہ آخرت کے لیے نقصان دہ نہیں ہے تو وہ بری بھی نہیں ہے. جیسے ماں باپ، بال بچے اور مال، وہ مال
کہ جو آپ کو سوال سے بچائے, بھیک مانگنے سے بچائے, ماں باپ کی خدمت کرنے اور بال بچوں کی خدمت کرنے میں کام دے, تو یہ مال بھی برا نہیں ہے, ہو 100% حلال. جبکہ تو اس طرح مطلب یہ کہ دنیا وہ بری جو ہماری آخرت کو نقصان پہنچائے اور ہمیں یاد الہی میں رکاوٹ بنے, یہ اچھی نہیں ہے دنیا. تو اس کی مذمتیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس سے دوری کا ذہن بنے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی صلی الحبیب اللہ تعالی علی تعالی علی محمد. گھر میں بھائی اور بہن بہت لڑتے ہیں, کوئی طریقہ بتا دیں کہ امن کیسے ہو؟ آپ ریفری بنتے ہوں گے تو کیسے امن ہوگا؟ یا چیختے ہوں گے تو وہ چیخنے سے تو سیٹ نہیں ہوں گے. محبت سے, پیار سے اگر سمجھاتے رہیں گے تو وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, یہ قرآن کی آیت ہے. اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. سمجھاتے رہیں تو انشاءاللہ کبھی نہ کبھی تو سمجھ ہی جائیں گے. بعض اوقات ایسے اسباب ہوتے ہیں بھائی بہنوں کے اندر کہ جنہیں دور کرنے کی حاجت ہوتی ہے, کہ جب تک وہ چیزیں لگی رہتی ہیں تو بھائی بہنوں میں لڑائی ہوتی ہے, سامان میں, کپڑوں میں, چیزوں میں اور سونے میں, بہت ساری چیزوں میں. اگر گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ پراپرلی بیٹھ کر اگر وقت دے دیں نا, بعض کیس ایسے ہوتے ہیں جنہیں وقت نہ دینے کی وجہ سے وہ اور بگڑ جاتے ہیں. تو ایک بار آدمی 1-2 گھنٹے دے دینا تو بہت سارے مسائل کا بعضوں کا حل نکل آتا ہے. آپ کبھی 5 منٹ دیں گے, کبھی 2 منٹ دیں گے, کبھی غصے میں دیں گے, کبھی نہیں دیں گے, تو یوں مہینوں تک مسئلہ حل نہیں ہوتا. تو کبھی اس طرح کریں کہ بیٹھ کر اسباب پر غور کریں کہ دونوں بھائی بہن لڑتے کیوں ہیں, تو وہ اسباب کو جتنی ممکنات صورت میں دور کریں گے تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ ان کی لڑائی جھگڑے پر کچھ بن جائے انشاءاللہ تعالی. یہ ایک اور پمفلٹ انہوں نے وہ پینافلیکس اٹھایا ہوا ہے اور باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے. وہ اچانک کھڑے ہو گئے, حالانکہ انہی پوزیشن کے اندر ہم نے شاٹ بنایا ہوا تھا تو وہ آگے پیچھے ہو گئے. باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے, وہ آپ کو کشمیر کی دعوت دی ہے, کشمیر تشریف لائیے, یہ لکھا ہوا ہے. ماشاءاللہ. اور یہ بھی مدرسۃ المدینہ کے وہاں کے انہوں نے بنایا ہوا ہے. ماشاءاللہ. اچھا, ماشاءاللہ. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ دعوت دینے کا. ایک بھائی بہن کا موضوع تھا, ایک ہمارے پاس کال جو ہے وہ والد صاحب والی بھی ہے. جی, میرا سوال یہ ہے کہ میں اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کروں, ان کو ڈانٹنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ اب وہ جیسا موقع اگر جائز طریقے پر, جائز صورت میں, اس کی بھول پر اس کو اس کی اصلاح کے لیے ڈانٹا اور شریعت کی حد کے اندر رہ کر ڈانٹا, گالی گلوچ نہیں کی, تو وہ جائز ہے. لیکن بعض وہ ڈانٹنا بھی ایسا خطرناک ہوتا ہے, اور گالیوں سمیت, جھوٹ سمیت, اور کیا کیا اس میں ہوتا ہے. تو اب جیسا ڈانٹنا ویسا اس کا شرعی حکم. اچھا, اب یہ کہ حکمت عملی یہ ہے کہ ایک بار ڈانٹے پھر کئی روز تک نہ ڈانٹے. بار بار ہر وقت ڈانٹتے رہیں گے نا تو وہ بچہ ڈھیٹ ہو جائے گا, وہ عادی ہو جائے گا, آپ کو لفٹ بھی نہیں کرائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم نیت کرتے ہیں روزے کی, وَبِصَوْمِهِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ, کہ کل کے روزے کی نیت, کہ کل کے روزے کی ہم نیت کیوں کرتے ہیں کہ حالانکہ روزہ ہم آج رکھ رہے ہوتے ہیں, یہ وضاحت فرمائیں. عربی میں نیت شرط نہیں ہے. رات کو نیت کی تو یہ کہے کہ کل کا روزہ ہے, اور صبح صادق کے بعد نیت کی تو بولے صبح سے میرا روزہ ہے, یہ نیت ہو. دل میں نیت, دل کے ارادے کو کہتے ہیں. اب عربی میں نیت کی معنی ہم کو نہیں آتے تو وہ نیت ویلڈ نہیں ہے. ہاں البتہ دل میں نیت ہے کہ میرا کل کا روزہ ہے تو ٹھیک ہے, آج غروب ہو جائے گا سورج تو کل کا روزے کی نیت کر سکتے ہیں رات میں, یہ رمضان شریف کے روزے کی کوئی مشکل نہیں ہے. بہار شریعت میں عربی میں یہ دونوں لکھی ہیں کہ اگر رات میں نیت کرتا ہے تو یوں کرے, نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فرض رمضان هذا, اور اگر دن کی کرتا ہے یعنی تو یوں ہے, نویت ان اصوم هذا اليوم للہ تعالی. یہ نیت حدیث میں نہیں ہے, یہ ایک بزرگوں کی طرف سے,
اور دل میں نیت ہوتی تھی. اور دل میں نیت شرط ہے. اگر عربی کی رٹی رٹائی نیت کی دل میں نیت ہی نہیں ہے تو کوئی فائدہ بھی نہیں ہے, وہ نیت نہیں مانی جائے گی. کہتے میں ہر مہینے 4 سے 5 دن کے لیے سکھر سے کوئٹہ جاتا ہوں, کیا پوری نماز پڑھوں یا قصر؟ اگر کوئٹہ آپ کا وہ وطن اصلی نہیں ہے, لگتا ایسا کہ نہیں ہے, سکھر سے کوئٹہ جاتا سکر ہی وطن اصلی ہوگا ان کا, تو اگر وطن اصلی وہ نہیں ہے تو کوئٹہ میں 4-5 دن کے لیے جا رہے ہیں تب تو قصر پڑھنی ہوگی. کوٹ غلام محمد سے صدیق اتاری عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اس کے بعد سوئم کیا جاتا ہے, شرعی حیثیت کیا ہے سوئم کی؟ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ 72 گھنٹے بعد ہی سوئم ہوگا, تو سوئم کب کرنا چاہیے؟ سوئم ایک ایصال ثواب کی ایک صورت ہے, اس معنی لوگ جمع ہو جاتے ہیں, مسلمانوں میں رائج ہے, اچھا کام ہے. تو اس میں 72 گھنٹے کی قید نہیں ہے, وہ عام طور پہ تیسرے دن, اب تو دوسرے دن بھی لوگ سوئم کر رہے ہیں, تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے, حرج نہیں ہے, بالکل جائز ہے, اس لیے کہ شریعت میں منع نہیں ہے. اب جیسے ابھی ہم نے عربی نیتیں سنی روزے کی, اور حدیثوں میں نہیں ہے یہ عربی نیتیں, بعد میں بزرگوں نے اس کو لکھا, اس پر کسی کو وسوسہ نہیں آتا کہ یہ کیوں, جہاں جشن ولادت کا نام لیا تو وسوسہ آتا ہے کہ یہ کس نے کیا. تو ابھی عربی نیتیں کس صحابی نے کی, ہم بھی بول سکتے ہیں نا, پہلے یہ ثابت کرو پھر ہم وہ ثابت کریں گے. یہ سوئم پر بھی خامخواہ کڑکڑ لوگ کرتے ہیں کہ یہ مطلب ایصال ثواب ہے, ایصال ثواب حدیثوں سے ثابت ہے, جائز ہے, دیٹس آل. تو سوئم کرو, 10واں کرو, 30واں کرو, 20واں کرو, 40واں کرو, 50واں کرو, جو مسلمانوں میں رائج ہے وہ کرو, اچھی کام ہے, اچھی بات ہے. کوئی نہیں کرتا تو گناہ گار بھی نہیں ہے, لیکن جب کہ خود یہ اس کو گناہ نہ کہتا ہو کہ جو یہ ہو رہا ہے یہ غلط ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام دانش قادری ہے, باب المدینہ کراچی سے بول رہا ہوں. سوال عرض ہے کہ لڑکی والوں کو لڑکے کی انکوائری کرنی ہو تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا ہے, اڑوس پڑوس کاروبار وغیرہ دوست کے سے انفارمیشن لے لی جاتی ہے. اگر لڑکی کی انفارمیشن لینی ہو تو اس کے لیے ہم کیا کریں؟ براہ کرم رہنمائی فرما دیں. لڑکی کی ویسے معلومات کے لیے ہمارے یہاں جو عموماً اس طرح کے طریقے کا رائج ہوتا ہے کہ اس کے گھر میں اس کے گھر والے, لڑکے کے گھر والے گھر میں جاتے ہیں, گھر کا ماحول دیکھتے ہیں. اب اللہ کرے کہ ایسی ہماری مدنی سوچ ہو کہ لڑکی کے حوالے سے یہ دیکھ لیا جائے کہ وہ صوم و صلات کی پابند ہے یا نہیں ہے, باپردہ ہے یا نہیں ہے. تو اس طرح کی کئی چیزیں ہوتی ہیں جو گھر میں جانے سے اندازہ ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ پہ یہ مین چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ کیا باقیہ کئی باتیں پھر گھر میں شادی کے بعد ہی پتہ چلتی ہیں کہ وہ کیا آتا ہے اور کیا نہیں آتا. لیکن ایک مدنی ذہن ہو, مذہبی ذہن ہو تو پھر اس طرح کی چیزیں دیکھنے میں کوئی اتنی زیادہ رکاوٹ نہیں ہوتی. لڑکے کا چونکہ باہر فرینڈ سرکل دیکھنا ہوتا ہے, لڑکے کی آمدنی کا انداز دیکھنا ہوتا ہے, لڑکے کی بھی 2-4 چیزیں ہی زیادہ میجر ہوتی ہیں کہ کماتا کہاں ہے, کتنا کماتا ہے, اور کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, اور کوئی بری لت میں تو نہیں ہے. تو یہ عموماً چیزیں لڑکیوں کے ساتھ اتنی چیزیں لگی وابستہ نہیں ہوتی. تو بقیہ رہا پردہ کا, حیا کا اور نیکی و پرہیزگاری کے حوالے سے, تو وہ عموماً گھر میں جب گھر والے جاتے ہیں تو چند چیزوں کا اندازہ ہو جاتا ہے, ان کی فیملی کے انداز سے بھی ہو جاتا ہے. اندازہ ہی کیا جا سکے گا, لڑکے کا بھی اندازہ ہی ہوتا ہے. بعض وقت بعد میں بات پتہ چلتا ہے کہ جو انکوائری کی تھی وہ بھی صحیح نہیں تھی, لڑکی کا بھی پتہ چلتا جو انکوائری کی تھی وہ صحیح نہیں تھی. تو وہاں انکوائری غلط ہو بھی سکتی ہے, انکوائری میں آدمی مار کھا بھی سکتا ہے اور نہیں بھی کھا سکتا. تو یہ چند چیزیں ساتھ چلتی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ. خوف خدا و عشق مصطفیٰ, علم و عمل اصلاح معاشرہ. خوف خدا و عشق مصطفیٰ, علم و عمل اصلاح معاشرہ. فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.